نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو اور نشست میں یہ عرض کریں گے کہ یہ آسمانی آفتیں، مصیبتیں، آزمائشیں، امتحان اور یہ عذاب اور یہ سیلاب، یہ بارشیں کیوں آتی ہے؟ یاد رکھیں، احادیث مبارکہ، قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان جہاں جہاں پر پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق، اس کی موت، اس کی زندگی اور اس کا کھانا پینا، یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ملے گا، اس کی موت کہاں آئے گی، یہ تین چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ چنانچہ لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ویسے ہو کر رہتا ہے۔ نمبر 2، اسی طرح یہ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ امتحان ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ جو نیک کار بندے جو اس عذاب کے گرداب میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ ان کے درجات اور رفع درجات، بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر کوئی نیک آدمی کسی حادثے میں مر جاتا ہے تو یاد رکھے اس کے درجات بلند ہوں گے، اور اگر کوئی گناہ گار مر جاتا ہے تو یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، جو دنیا میں اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، آخرت میں یہ دھل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ امتحان، یہ آزمائشیں، یہ امتحان فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ عقل والوں کے لیے اور یہ ان کے لیے یہ نشان عبرت ہوتا ہے کہ انہوں نے جانا ہے، آپ کو بھی مرنے کی تیاری کرنی ہے۔ نمبر 4، یہ واقعات اس لیے آتے ہیں کہ ہماری ہمدردی، ہماری خیر خواہی کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مومن مومن کا بھائی ہے، شیشے کی طرح ہے، ایک مسلمان اگر امتحان میں آتا ہے تو دوسرے مسلمان کتنی اس کی حفاظت کرتے ہیں، کتنا اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان 4 چیزوں کی وجہ سے یہ امتحانات، یہ بارشیں، یہ سیلاب، یہ روزوں کے ایکسیڈنٹ اور یہ حادثات، مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مصیبتوں پر صبر کرنے کی، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔